آج کا پیغام ہے رسولوں کی دعائیہ زندگی کے 3 اصول یا ضابطے 3 ڈسپلنس آف اپوسٹولک پریئر۔ اس کے لیے رسولوں کے اعمال کی کتاب 3 باب اور اس کی پہلی صرف ایک آیت ہم پڑھیں گے۔ پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے۔ آمین۔ آج کی جو نسل ہے اس کا تجزیہ کرنے کے بعد اس کی عادات اور خاص طور پر یہ ڈیوائس ان کے ہاتھوں میں 24/7 جب میں دیکھتا ہوں تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ پوسٹ ماڈرن جنریشن از اے پریئر لیس جنریشن۔ آج کی جو نسل ہے یہ بے دعا نسل ہے۔ مینی ریزنس، ان میں سے ایک یہ ڈیوائس ہے۔ ہم اس کو خدا سے زیادہ وقت دیتے ہیں، اس لیے ہماری دعائیہ زندگی میں یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مصروفیات ہیں۔ اور دوسری میری آبزرویشن یہ رہی ہے، جو خدمت میں لوگ ہیں وہ زیادہ بے دعا زندگیاں گزار رہے ہیں بنسبت ان کے جو لیمین ہیں۔ میں نے دیکھا کئی ایسے لوگ جو پاسٹرز نہیں ہیں، ایک اسکول ٹیچر ویری ریگولر 4 بجے صبح اٹھ جاتا، بائبل پڑھنا، دعا کرنا، اسٹیٹ لائف کا ایک آفیسر، ویری ریگولر ان پریئر۔ لیکن پاسٹرز کی زندگیوں میں نے اس ڈسپلن کو پراپر نہیں دیکھا۔ تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ اور بھی ہے ترجیح نہ دینا دعا کو اور خدا کو۔ اس ایک حوالے میں ہی 3 اصول ضابطے نظر آتے ہیں۔ دعا مسیحی زندگی کا ایک ڈسپلن ہے، اپنے آپ کو اس میں ڈسپلن کرنا پڑتا ہے۔ پہلا ڈسپلن اس میں یہ ہے، دعائیہ شریک کار۔ 2 لوگ دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پطرس اور یوحنا۔ ان دونوں کو خداوند جب 2 کر کے بھیج رہے تھے تو ان دونوں کو بھیجا، ان کا پیر بنایا۔ عمر کا بڑا فرق ہے۔ یوحنا تمام شاگردوں میں سب سے کم عمر جانا جاتا تھا، مانا جاتا ہے کہ وہ سب سے کم عمر تھا، لیکن دعا وہ چاہے بڑی عمر یا چھوٹی عمر کے 2 لوگ کیوں نہ ہوں، ان کو ایک ذہن کر دیتی ہے۔ دعا کے لیے یہ دونوں شریک کار بن گئے ہیں۔ ان کی بہت اچھی رفاقت، اناجیل میں آپ ان کو اکثر و بیشتر اکٹھے دیکھیں گے۔ تو یہ دونوں دعا کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کی دعائیہ زندگی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے یا بوسٹ اپ رکھنے کے لیے، متحرک رکھنے کے لیے، موٹیویٹڈ پریئر لائف گزارنے کے لیے آپ کو کسی دعائیہ شریک کار کی ضرورت ہے جو آپ کو بوسٹ اپ کر سکے۔ کہ بہترین دوست دعا کرنے والے دوست ہوتے ہیں۔ بہترین دوست وہ ہوتے ہیں جو دعا میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ بہترین دوست، ساتھی، شریک کار وہ ہوتے ہیں
جو آپ کے دعائیا شریک کار ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ دعا میں متفق ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ چل سکتا ہے، وہ آپ کا اچھا شریک کار بن سکتا ہے۔ دعائیا دوست ڈھونڈیں جو آپ کی دعائیا زندگی کو بوسٹ اپ کر سکیں، جن کو آپ اکاؤنٹیبل ہو سکیں، جو آپ سے پوچھیں آپ کی دعائیا زندگی کیسی جا رہی ہے، جن کے ساتھ آپ مل کر دعا کر سکیں۔ آپ کے پاس ایسے دوست ہوں گے جن کے ساتھ آپ مختلف سرگرمیاں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اسٹڈی مل کر کرتے ہوں گے، فن مل کر کرتے ہوں گے۔ سوچیں کوئی ایسا دوست بھی ہے جس کے ساتھ آپ مل کر دعا کر سکتے ہیں، جو آپ کا دعائیا شریک کار ہو، جو آپ کو کہہ سکے دعا کا وقت ہو گیا ہے، آؤ دعا کرنے چلیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ اپنی زندگی میں بہت بڑی کمی کا شکار ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیا زندگی ریگولر ہو سکے تو ایک دعائیا شریک کار ڈھونڈیں جو آپ کو دعا کے مقام تک لے جانے میں تحریک دے، جس کو آپ بھی تحریک دیں۔ دانیل کے دوست کیسے تھے؟ دعا کرنے والے۔ جب بادشاہ نے یہ حکم دیا مجھے خواب آیا ہے، نہ میں خواب بتاؤں گا اور بغیر بتائے ہی تم مجھے اس کی تفسیر بھی دو گے، اس کی تعبیر بھی بتاؤ گے، مشکل کام تھا۔ دانیل کو بھی کہا گیا کہ اگر تو نے بھی یہ کام نہ کیا تو باقیوں کی طرح مارا جائے گا۔ اس نے کیا کیا؟ فوراً اپنے دوستوں کو اس نے کال کی، ان کو بلایا اور مل کر وہ دعا کرنے لگے، اور خدا نے اس پر وہ بھید کھول دیا۔ ایسے دوست جیسے دانیل کے دوست۔ لیکن صدرک، میشک، ابدنگو ایسے دوست ہیں جو دانیل کو ہی ملتے ہیں۔ اگر آپ دانیل ہوں گے تو ایسے دوست بھی آپ کو مل جائیں گے۔ دانیل کو بھی تو دیکھیں نا، وہ دعا کرنے والا شخص، جس کی جیسی پریورٹی ہوگی اس کو ویسے ہی دوست ملیں گے۔ دعا کرنے والوں کو دعائیا دوست ملتے ہیں، جیسے آپ خود ہیں۔ اگر کسی شخص کو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ کیسا ہے تو اس کے دوستوں کو مل لیں۔ اس کے دوستوں کو جان کر آپ اس کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ بائبل دوستی پر بڑی بات کرتی ہے، لیکن یہاں پر صرف میں دعائیا دوستوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ دوسرا اصول، دوسرا ضابطہ جو رسولوں کی زندگی میں اس ایک آیت میں ہی نظر آتا ہے، دعا کا وقت۔ پھر سے ذرا اس آیت کو پڑھیں۔ دعا کے وقت، یہ کوئی خاص وقت تھا جو دعا کے لیے مقرر تھا۔ یہ دوسرا ڈسپلن ہے۔ ایک تو پارٹنرشپ ان پریئر، سیکنڈلی ٹائم آف پریئر، سیٹ فکسڈ ٹائم آف پریئر۔ یہ 3 بجے کا یہ وقت ہے۔ یہودی لوگ دن میں 3 مرتبہ دعا کیا کرتے تھے۔ صبح کی دعا کا وقت 9 بجے، اور یہ جو دعا ہے یہ ایوننگ پریئر ہے جو 3 بجے ہوتی تھی۔ اس کے بعد مڈ نائٹ پریئر وہ 12 بجے ہوتی تھی۔ یہ مختلف ان کے دعا کے اوقات تھے۔ زبور 55 اور اس کی 17ویں آیت میں داؤد بھی کہتا ہے کہ صبح و شام اور دوپہر کو میں تیرے حضور میں فریاد گزرانوں گا۔ داؤد تو اس سے بھی کہیں آگے نکل جاتا ہے۔ وہ ایک جگہ دن میں 7 مرتبہ دعا کا ذکر کرتا ہے۔ رات کے پہروں میں اٹھ اٹھ کر شریعت پر غور کرنے کا ذکر کرتا ہے۔ یہودی ربی یہ کہا کرتے تھے
کہ ابراہیم نے صبح کی دعا کا اجرا کیا، اسحاق نے دوپہر کا اور یعقوب نے شام کی دعا کا۔ ان کو امیٹیٹ کرتے ہوئے وہ دن میں 3 مرتبہ دعا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ربی یہ بھی کہتے تھے کہ طلوع سورج کے ساتھ، پہلی کرن کے ساتھ ہم کو دعا کرنی چاہیے، اور پھر جب سورج اپنی تابانی پر ہو یعنی دوپہر کے وقت پھر دعا کرنی چاہیے، اور پھر جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ تو یہ یہودیوں کے اوقات کار تھے۔ اب جو رسول ہیں وہ بھی یہودی ہیں، اور وہ جو ربیوں کی باتیں ان کے کلچر میں تھیں، عبادت خانوں کی پریکٹسز، ہیکل کے اوقات کار ان کی پابندی کرتے تھے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، دعا کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں، جو بھی ہو جائے ایٹ ایوری کوسٹ بائی ہک اینڈ کرک، میں اس ٹائم میں ضرور دعا کے لیے بیٹھوں گا۔ ایسا ٹائم جس میں آپ اپنی تمام مینٹل فیکلٹیز کو روح جان جسم کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے دعا کر سکیں۔ خداوند یسوع مسیح، ان کی دعائیہ زندگی صبح سویرے سورج نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر دعا کیا کرتے تھے۔ ویری بزی اسکیجول آف منسٹری، ساری رات شفائیہ کروسیڈ ہوتا رہا، لیکن صبح پھر اٹھ گئے، دعا کی۔ میں اور آپ خداوند یسوع سے زیادہ مصروف نہیں ہیں، لیکن وہ دعا کا نمونہ اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کے شاگرد ہیں، ہم اس کے پیروکار فالوورز ہیں، تو ہم دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا یسوع دعائیا یسوع کی مانند بننے کے لیے دعا کرنی ضروری ہے۔ دعا کے بارے میں باتیں نہیں، دعا کرنی ہے، یہ پریکٹس ہے۔ جیسے ہی سورج نکلتا ہے دن کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں۔ مارننگ پریئر، میں نے یہ ضابطہ اپنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ڈیوائس اگر اچھے سے استعمال کریں تو یہ مدد کر سکتی ہے۔ اس پر میں نے 3 الارمز لگائے ہوئے ہیں، ریمائنڈرز، صبح کی دعا کا، اور پھر آفٹرنون پریئر، یہ مجھے ریمائنڈر دیتا ہے۔ میری بزینس کے دوران جب میں دیکھتا ہوں تو فوراً میں کوشش کرتا ہوں خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کروں۔ دعا یہی ہے، خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، اس کے ساتھ بات کرنا، گفتگو کرنا، کہیں بھی کیسے بھی ہوں۔ یہ ڈیوائس بری نہیں ہے، ہمارے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ پڑا ہوا تو مجھے نہیں کہے گا مجھے پکڑ اور مجھے استعمال کر ہر صورت میں، یہ میرا ڈیسیژن ہے، میں نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ میرا ڈسپلن ہے۔ دعا کا وقت سیٹ کریں، 3 ٹائم کھانے کا وقت سیٹ کر سکتے ہیں تو دعا کا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا بھی وقت مقرر کریں اور اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں کہ جو میں نے وقت مقرر کر دیا ہے اس میں ضرور دعا کروں گا۔ آپ کی دعا ریگولر ہو جائے گی۔ بلا ناغہ دعا کرو، بغیر ناغہ کیے۔ جی دعا کر دے ہو، ہاں جی دوبارہ شروع کیتی ہے میں، پھر کنی باری شروع کیتی ہے، بہت دفعہ شروع کیتی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں بار بار شروع نہ کرنی پڑے۔ دعا، یہ دعائیہ زندگی کا ضابطہ آپ کو بار بار شروع نہ کرنا پڑے، اس میں توقف آنا ہی نہیں چاہیے۔ بے دعا لوگ وہ بابرکت نہیں ہوتے، بے برکت ہوتے ہیں۔
जिस दिन आप दुआ को मिस करते हैं, आप बहुत कुछ मिस करते हैं। और मैं यहां तक कहूंगा, कितना आपका रूहानी नुकसान होता है, यू कांट इमेजिन। एक दिन की दुआ, आप खुदा को, फजल को, उसकी हजूरी को, रहनुमाई को, मोटिवेशन को, बहुत सारी चीजों को उस वक्त मिस कर रहे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दुआ में ही मिल सकती हैं। कोई ऐसा शख्स आप मुझे नहीं दिखा सकते, मैं चैलेंज आपको दे सकता हूं, जिसने बाइबल के किरदारों में से कोई या तारीख में से दुनिया को असरअंदाज किया हो और दुआ के बगैर किया हो। इट्स नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। मैं बार बार कहता हूं, इंप्रेस आप कर सकते हैं दुआ के बगैर, इंपैक्ट आप नहीं कर सकते। दुआ के बगैर आप लोगों को असरअंदाज नहीं कर सकते। इसके बाद तीसरा डिसिप्लिन है, दोबारा से इस आयत को पढ़ें। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। देयर इज अ प्लेस ऑफ प्रेयर, दुआ की जगह है। पहला डिसिप्लिन है प्रेयर पार्टनर, सेकंड टाइम ऑफ प्रेयर एंड थर्ड प्लेस ऑफ प्रेयर, दुआ की जगह। और ये जो दुआ की जगह है, हैकल में एक खास हिस्सा था जहां पर आकर दुआ की जाती थी। खुदावंद यीशु मसीह वो पहाड़ पर चले जाते, जैतून के पहाड़ पर, मुख्तलिफ माउंटेन्स, जहां पर वो दुआ किया करते थे। लेकिन रसूलों ने जिस जगह का इंतखाब किया वो हैकल है। ये होना चाहिए कोई ऐसा कोना जो दुआ के लिए हो, जो आपको दुनिया के हंगामे से दूर कर दे थोड़ी देर के लिए। खुदावंद यीशु मसीह क्यों पहाड़ पर जाकर दुआ करते, बुलंदी पर वो क्यों चले जाते, वीरानों में वो क्यों चले जाते? इसकी क्या वजह थी? क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं? ताकि वो दुनिया के मामलात, शोर हंगामे से बुलंद होकर, ये नहीं कि पहाड़ पर खुदा ज़्यादा नज़दीक होता है, कोई ऐसा मुकाम होता है जहां पर खुदा ज़्यादा नज़दीक होता है, ऐसी बात नहीं है। मुझे याद है जॉन वेस्ली की मां सुज़ैना वेस्ली, उनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे, मुझे फिगर याद नहीं रहता, 12-14 के करीब थे। ये उनकी फुल फैमिली थी। उन बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा जाता था, उनकी स्कूलिंग भी घर में की गई, सुज़ैना वेस्ली ने की। और जॉन वेस्ली कहता है कि मेरी मां की यादें वो मेरे लिए मुकद्दस फरिश्ते की तरह हैं जो मुसीबत में आकर तकवीत देता है। मेरी मां के मुंह से कभी कोई हार्श वर्ड्स हमारे लिए ना निकले। उसकी मुकद्दस जिंदगी मेरे लिए तहरीक है। उस खातून की दुआया जिंदगी कैसी थी? जॉन वेस्ली का बाप एक दिन खिदमत के लिए निकला, सरे राह उसे ख्याल आया कि मैं तो खिदमत में हूं, मेरे बच्चे घर में, उनका क्या हाल है। वो उल्टे कदम वापस घर को फिरा और जब घर आया, एक कोने से सरगोशियां दुआ की आ रही थीं और वो उसकी बीवी थी। जब उसने अपनी बीवी की आवाज को सुना दुआ करते हुए, खुदा की तारीफ करते हुए, वो दोबारा से खिदमत को चला गया। और ये दुआ कैसे करती थी? इतने बच्चों के दरमियान, लिटिल स्पेस ऑफ लिविंग, छोटा घर। उसने बताया कि जब मैं किचन में हूं और मैंने अपने सर को कपड़े से ढांका हुआ हो
وہ کنوپی بنا لیتی تھی اپنے اوپر کپڑا ڈال کر. تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ ابھی ماما پریئر کر رہی ہے اور آپ نے مجھے چھیڑنا نہیں ہے, جگہ نہیں ہے اس کے پاس. لیکن وہ دعا کے لیے ڈیڈیکیٹڈ تھی, اپنے بچوں کے لیے وہ دعا کرتی رہی, اور وہی کنوپی اس کے لیے دعا کا مقام بن گئی. یہ جو پیچھے والا حصہ ہے یہ کبھی پریئر روم ہوا کرتا تھا, اور یہاں پر ہم نے بہت دعائیں کی ہیں اس ہال میں. اس کو ابھی ایک کر دیا گیا ہے, سردار ہال کو. یہ پریئر روم تھا, باہر ایک بورڈ لگا ہوا تھا اور وہاں پر ٹائمنگز لکھی ہوئی تھی. 2 گھنٹے میرے ہیں, اس کے بعد نیکسٹ اسٹوڈنٹ کے ہیں, اس کے بعد, اور کئی بار ہم یہاں باہر کھڑے رہتے تھے. وہ جو اندر ہوتا وہ باہر ہی نہیں نکلتا تھا اور ہم ویٹ کرتے رہتے تھے. روزوں میں اسٹوڈنٹس یہاں پر آ کر دعا کیا کرتے تھے. ہم اپنے رومز میں پریئر کیا کرتے تھے. تو اداروں میں, گھروں میں, اور خاص طور پر آپ کے دلوں میں دعا کا مقام ہونا چاہیے. اگر ویسے آپ پلیس آف پریئر بنا لیں, یہاں پر نہ ہو تو بات نہیں بنے گی. یہاں کے شور کو کون تھمائے گا؟ جو اندر ہوتا ہے, یہاں کے ہنگامے, ان کو کون تھمائے گا؟ پلیس آف پریئر, دعا کی جگہ. فرسٹ, پارٹنر آف پریئر. ایک پارٹنر آج ہی چن لیں, دعا کریں آج ہی. سیکنڈلی, ٹائم آف پریئر. اینڈ تھرڈلی, پلیس آف پریئر. یہ 3 چیزیں آپ کی دعائیہ زندگی کا ضابطہ بن جائیں تو آپ کی دعائیہ زندگی ریگولیٹ ہو جائے گی. May God bless you. Thank you.